مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، الاقبال فی القرآن کے تحت سلام رضا کے شعر نمبر 12 کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اصل ہر بود و بہبود و تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اپنے اس شعر کے اندر اس حقیقت کی منظر کشی کرتے ہیں کہ کائنات کا سب سے پہلا وجود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور کائنات کی جملہ موجودات اس تخلیق کے اول سے فیض پا کر منصہ شہود پہ آئی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام موجودات کو اپنے فیض سے مشرف فرما رہے ہیں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں اصل ہر بود، بود سے مراد وجود ہے، بہبود سے مراد فلاح ہے، خیر ہے، ترقی ہے، پروان چڑھنا ہے، نعمتوں کا ملنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل ہر بود و بہبود، ہر وجود اور اس وجود کو ملنے والی نعمتوں کی اصل تخم وجود، اور ہر وجود کا تخم اور اصل ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قاسم کنز نعمت، کنز کہتے ہیں خزانے کو، نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، قاسم سے مراد تقسیم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس بات کو یہاں حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اس شعر کے اندر حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے نبی پاک علیہ السلام کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات اور موجودات میں سے سب سے اول وجود اور اول مخلوق ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام موجودات پھر اسی نور سے تخلیق کیے گئے ہیں جو نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور تیسری صفت حضور پاک علیہ السلام کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان تمام موجودات کو فیض پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم فرمانے والے وہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ آپ ہر چیز کی اصل اور تخم ہے، کہ ساری کائنات کا مبدا آپ ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی خاص تجلی سے تخلیق فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے باقی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو متعدد روایات اس حوالے سے مروی ہیں، بالخصوص حدیث نور جو مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جس کے اندر یہ آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تیرے نبی کے نور کو تمام مخلوقات کے وجود سے پہلے تخلیق فرمایا ہے، اور سیرت اور شمائل کی کتب کے اندر یہ حدیث کثرت کے ساتھ روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سب سے قبل تخلیق فرمایا گیا ہے۔ حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے اس نور کو جتنی دیر چاہا جہاں چاہا رکھا کہ اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے اللہ کا عرش بنایا گیا، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے حاملین عرش کو پیدا کیا گیا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے تمام فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کر دیے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے آسمان، زمین، جنت اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام کا فرمان اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور اس نور سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔
اسی وجہ سے اہل السنہ و جماعت عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے یوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ یہ نور من نور اللہ، یہ من کا تعلق اس کو جز کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ من کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور کو اس وقت تخلیق فرمایا اپنے خاص جلوے سے جس وقت کوئی اور چیز موجود نہ تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس نور سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو نور من نور اللہ سے مراد اللہ کے نور کا جز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نور کی تجلی اور جلوہ ہے، اور ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے اس جلوے سے تخلیق فرمایا ہے۔ اس طرح خالق اور مخلوق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بھی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سب سے اول تخلیق ہے، سب سے اول مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تخلیق کو شرف اور عظمت سے نوازا ہے اور ساری کائنات کو اس سے پھر تخلیق فرمایا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور کا جز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق ہے، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ البتہ یہ ایمان رکھنا بھی لازم ہے کہ جیسی مخلوق نبی پاک علیہ السلام ہے، ایسی کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ ساری مخلوقات کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق کیا گیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ دوسرا وصف حضور پاک علیہ السلام کا یہ بیان فرماتے ہیں اصل بود و بہبود، کہ حضور پاک علیہ السلام سب کی بہبود، سب کی خیر، سب کی فلاح، سب کی ترقی اور سب کو ملنے والی نعمتوں کا منبع اور مرکز ہے۔ ساری کائنات کو آپ سے تخلیق کیا گیا ہے اور آپ سے فیض پا رہی ہے، اور اس بات کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام عالمین کو رحمت کا فیض دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا القاسم، اور عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، میں تو صرف تقسیم فرمانے والا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا تیسرا وصف قاسم کنز نعمت، یہ بخاری شریف کی حدیث سے لیا گیا ہے۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس وصف کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کریم کے خزانوں کو بانٹنے والے جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ عطا فرماتا ہے اور آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں، بعض علماء نے اس سے علم مراد لیا ہے، تاہم اہل محبت فرماتے ہیں اس سے مراد جب مفعول کا ذکر نہ کیا جائے، فعل مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہر نعمت ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر چیز تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور محبوب اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر کئی ایسی روایات ملتی ہیں کہ مانگنے والوں نے بہت کچھ مانگا، اللہ کے محبوب نے ان کو عطا فرما دیا۔ جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے ایک دن محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موج میں تھے، آپ عطا فرمانے کے موڈ میں تھے۔ آپ نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ بن کعب اسلمی، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کس قدر سمجھدار اور دانا بینا تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور پاک کو بھی مانگ لیا اور جنت بھی مانگ لی، نعمتوں والا بھی لے لیا اور نعمت بھی لے لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور چاہیے؟ عرض کیا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ حضور پاک نے یہاں جنت عطا فرما دی۔ احادیث مبارکہ کے اندر کتنی ہی روایات ہے جس میں یہ آتا ہے فلاں شخص جنت میں ہے، فلاں شخص جنت میں ہے۔ گویا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کی جنت کو بانٹ رہے تھے اور لوگوں کے اوپر جنتی ہونے کی مہریں لگا رہے تھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے خزانوں کی چابیاں دی ہیں اور ان پر اختیار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو جو چاہے عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اسی وجہ سے بیان فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی حقیقت کو بعض شعراء نے یوں بیان فرمایا ہے، باعث خلق ارض و سما اے زینت بزم کون و مکاں، ارض و سما پر کون و مکاں پر تیری عطا کے کیا کہنے، موتی خدا ہے بالیقین قاسم رسول عالمین، حق نے بنایا آپ کو دونوں جہاں کا کارساز، محمد ہے آرائش بزم عالم، محمد کی خاطر زمین و زماں ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ان کے لیے سب مکین و مکاں ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت امام احمد رضا بولے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو داد دیتے ہوئے اہل علم محبت سے فرماتے ہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جب جوش میں تھا اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرما رہے تھے تو اہل محبت نے لکھا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور حضرت اختر الحامدی اس شعر پر تضمین لکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں، کیوں نہ بے ساختہ لب پر آئے درود، اٹھ گیا آنکھ سے پردہ ہست و بود، آ گیا مظہر ذات رب ودود، اصل ہر بود و بہبود تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت طارق سلطان پوری لکھتے ہیں، وہ محمد و محمود تخم وجود، وہ مشاہد و مشہود تخم وجود، عبد محبوب معبود تخم وجود، اصل ہر بود و بہبود تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔